واشنگٹن آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پینٹاگون میں میزبانی کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی سے متعلق تازہ پیش رفت پر گفتگو کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ واشنگٹن آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پینٹاگون میں میزبانی کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی سے متعلق تازہ پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کچھ بات کریں گے کھیل کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:20 پر شروع ہوگا۔ شان مسعود قومی ٹیم کی ٹیسٹ میچ میں قیادت کریں گے۔ تمام کھلاڑی فٹ ہیں، اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے، یہ کہنا تھا کپتان شان مسعود کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں آج پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:20 پر شروع ہوگا۔ شان مسعود قومی ٹیم کی ٹیسٹ میچ میں قیادت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی فٹ ہیں، اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کا بڑا فیصلہ، عام انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ پنجاب میں انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ دینے کی سفارش کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کرانے پر غریب قوم کے اربوں روپے لگتے ہیں۔ اگر بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن نتائج تسلیم نہ کریں تو قوم کا پیسہ ضائع ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن کرانے ہیں۔ شفاف انتخابات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کو یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں عام انتخاب سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ میں اپنی موجودگی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس جواد احس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 2(1)(d) کا کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کی۔ فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس مسرت حلالی کا فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شقیں آئین کی کس شق کے تحت غیر آئینی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ شفاف ٹرائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں۔ سویلینز سے متعلق دفعات کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ سردار لطیف کھوسہ نے حکم امتناع کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججز نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا وہ بھی اسی عدالت کے جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ سیکشن 2(1)(d) کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے، ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے کی مشروط اجازت دینے کی استدعا کی، جس کو عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلمین نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کرنے کے حوالے سے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ نواز شریف کی اپیلیں منظور، العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ 24 دسمبر 2018 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری قرار دیا جاتا ہے۔ کالعدم قرار دیے جانے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔
PTI وکلا کا کہنا ہے کہ کیسی فرد جرم ہمارے سامنے نہ تو فرد جرم لگی اور نہ ہی ملزمان نے دستخط کیے۔ سابق چیئرمین PTI کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم 19 دسمبر کو لگے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے 2 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ملزمان پر فرد جرم میں 3 مختلف الزامات عائد کیے گئے۔ سابق چیئرمین PTI نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ ملزمان نے 27 مارچ 2022 کو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو عوامی ریلی میں لہرایا۔ ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ادھر ملکی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن بینچ نے اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین PTI اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت اور فرد جرم کی کارروائی 19 دسمبر تک مؤخر کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں ضمانت کی 4 درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، تفتیشی ٹیم، سابق چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے وکیل لطیف کوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے سابق چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی اور نیب نے سابق چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی، جنہیں آج عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ہاری ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گرد ہمیں کبھی خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ نگران وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گرد حملے میں زخمی افراد کی عیادت کے بعد گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلریڈی ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی۔ صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، اس کے وقت کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا، کہیں دشمن کو نقصان ہوگا، لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس جیتی ہوئی جنگ کے سنگ جو لوگ ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی سرخرو ہیں۔ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کے درگاہ میں حارس کے طور پہ، اپنی سرزمین کے حفاظت کرنے والے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ ضد بھی پوری کر لیں۔ کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے۔ نو سرنڈر، نو ریٹریٹ۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ کبھی جنرل باجوہ یا جنرل راہی شریف کے خلاف سازش نہیں کی۔ ان کے خلاف سازش میں کون کون شامل تھا، عوام کو اس سازش کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کا پتہ چلنا چاہیے مجھے اقامہ پر جس بینچ نے نکالا اس کے حکم پر ہی مجھ پر جھوٹے مقدمات بنے۔ ملک کو کیلنڈروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس سب کچھ کا ذمہ دار ہے اس سے حساب لینا چاہیے۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آج وہ جھوٹ بالکل ہوا میں اڑ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ یہ تو
पूछना चाहिए कि वे ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। हमने तो अपना काम किया है। बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के खिलाफ किया है। मेरी वजह से मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसिलियन माफिया भी कहा 1947 से ऐसा होता रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी, इंशाअल्लाह सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फ़ायदा उठाते रहेंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। सियासी इख्लाफात छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। हम चाहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इंसाफ दिलाया जाए, तारीख और लॉ बुक को दुरुस्त किया जाए। हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख़ को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते हैं, कि वो किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिलवा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या अदालत कत्ल कर सकता है? दूसरा मेरा एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी जज साहब ने फैसला किया कि मैंने डैम बनाना और मैंने बस डैम ही बनाना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का सवाल करने वाला कौन था? क्या किसी चीफ जस्टिस साहब के हक है कि अगर वो किसी शहर से ताल्लुक रखे तो वो फैसला करे कि 1950s का जो कराची था वो तो ज़बरदस्त था, उसके बाद आप लोगों ने इत्तेफाक किया तो मैं वैसे कराची खड़ा कर दूंगा। वो कैसे? गरीबों का घर तबाह करना। वहां जब ये फैसले किए जा रहे थे कहा था क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सिर्फ तब पूछा जाता है जब कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दहाइयों बाद, 2 नस्लों बाद इंसाफ की बात आ जाता है। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में ओगरा हुक्काम ने कहा है कि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए हो चुका। काबू में लाने के लिए गैस महंगी करना पड़ेगी। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा पावर सेक्टर का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार। गैस महंगी होने का इम्कान, ओगरा ने खतरे की घंटी बजा दी। कमेटी इजलास में ओगरा हुकाम ने बताया कि गैस के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज में 2089 अरब रुपए असल रकम जबकि बाकी सूद है। पावर सेक्टर ने 243 अरब रुपए, RLNG ने 231 के इलेक्ट्रिक, स्टील मिल्स और PIA ने 97 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि इनकम और सेल्स टैक्स अदा न होने से 196 अरब रुपए भी सर्कुलर डेट का हिस्सा है। गैस निर्ख ना बढ़ाए तो गर्दिशी कर्ज खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। कीमतों में इजाफे के बाद 950 अरब रुपए मिलने की तवक्को है।